بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ واقعہ پڑھنے کا ثواب اور اس کے فوائد۔ اس کے فوائد میں جو پہلا فائدہ اور جس کی جانب جو ہے وہ بہت زیادہ روایات میں جس کا ذکر کیا گیا، حتیٰ جن روایات میں مختلف باقی فوائد گنوائے گئے اس میں بھی اس کو شامل کیا گیا اس فائدے کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ سبب بنتی ہے انسان کے رزق میں اضافے کا۔ انسان اگر مالی اعتبار سے پریشان ہے، انسان کے اگر جو ہے وہ مالی اعتبار سے تنگی ہے اس کے اوپر، اور چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، تجارت کرتا ہے، جاب کرتا ہے کسی بھی صورت میں، یا جاب لیس ہے مثال کے طور پہ، تو خاص طور پہ سورہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرے تو اس کے مالی اعتبار سے اس کی بہتری آئے گی۔ اسی طریقے سے روایت جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، من قرأ فی کل لیلۃ الواقعہ، جو ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ احبہ اللہ و احبہ الی الناس اجمعین۔ ایک تو خدا اس سے محبت کرنے لگے گا، دوسرا یہ کہ خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دے گا، لوگ اس کی جانب مائل ہوں گے اس محبت کے سبب سے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْسًا أَبَدًا وَلَا فَقْرًا وَلَا فَاقَةً، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ کوئی برائی نہیں دیکھے گا، اس کے لیے جو ہے وہ فقر و فاقہ نہیں ہوگا، فقر و فاقہ سے دنیا میں اس کو نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَا آفَةٍ مِّنْ آفَةِ الدُّنْيَا، اسی طریقے سے دنیا کی آفات میں سے کوئی آفت یہ نہیں دیکھے گا، یہ آفات اس سورہ کے سبب ٹل جائیں گی، اس کی زندگی اس طریقے سے خوشحالی کی جانب ہوگی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو اہم ترین اس کا فائدہ ہے، کہ اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی فائدہ ہے، تمام فائدے ایک طرف بھی کر دیے جائیں تو اس سے بڑھ کے تو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اس سورہ پڑھنے کے سبب سے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے رفقا میں سے شمار کیا جائے گا، آپ کے اصحاب میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں وَهَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام خاصہ، دیکھیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے لیے، فقط امام علی علیہ السلام کے لیے ہے، اس کی فضیلتیں فقط امام علی علیہ السلام کے لیے، اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر بیان کیا ہے لم یشرک فیہا احد، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اس امام علی کے ساتھ اس کی فضیلت کے اندر کہ جو مصداق قرار پائے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ خاص طور پہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتیں ہوں، اس کے گھر میں پریشانیاں نہ ہوں، اپنے گھر میں دیکھتا ہے پریشانیاں ہیں، یا اگر چاہتا ہے کہ مزید برکتیں ہوں تو اس سورہ کا عمل اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اس طریقے سے کرے تو اس کے گھر میں جو ہے مزید برکتیں ہوں گی۔ اور وہ کیا عمل؟ وہ عمل یہ ہے کہ من کتبہا وعلقہا فی منزلہ، کہ جو اس سورہ کو لکھے اور لکھنے کے بعد اپنے گھر میں لٹکا دے، اپنے گھر میں ٹانگ دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کثر الخیر علیہ، اس کے گھر میں خیر بڑھ جائے گا، یعنی برائیاں دور ہو جائیں گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر بڑھ جائے گا۔ وَمَنْ أَدْمَنَ قَرَأَتَهَا دَعَلَ عَنْهُ الْفَقْرَ، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اس کی قرأت کو مسلسل کرے، اس کو بار بار پڑھے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے فقر دور ہو جائے گا، اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اس روایت میں پھر سے اس فائدے کو بیان کیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ کیسی سورہ ہے؟ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں وَفِيهَا قُبُولٌ وَزِيَادَةٌ وَحِفْظٌ وَتَوْفِيقٌ وَسِعَةٌ فِي الْمَالِ، دیکھو اس معمولی نہیں ہے، یعنی یہ میرے اپنے الفاظ معمولی نہیں ہے، کتنے فوائد ہیں اس کے اندر، کہ اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہے، اس کے اندر انسان کی حفاظت ہے، اس کے اندر انسان کے لیے توفیقات ہے، اس سورہ کے اندر انسان کے مال کے اندر وسعت ہے، اس طریقے سے یہ سورہ۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا اہم ترین فائدہ، اور وہ یہ کہ انسان اب چاہتا ہے کہ کوئی چیز اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرے، ان کے گناہوں کی استغفار کے طور پہ کوئی چیز بھیجے۔ اسی طریقے سے اپنے مرحومین کے علاوہ اگر انسان چاہتا ہے کہ خاص طور پہ جس کا موت کا وقت قریب ہے اس کے اوپر موت آسان ہو جائے، تو اس سورہ کی تلاوت کرے۔ کس انداز میں؟ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان فیہا من المنافع ما لا یحصیٰ، اس کے اندر اتنے کثیر فوائد ہیں، اتنے کثیر فوائد ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بڑی فوائد اور بہت فائدہ مند سورہ ہے یہ۔
فمن ذالک، انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اذا قرئت علی المیت غفر اللہ له، کہ جب اس سورہ کو کسی میت کے اوپر تلاوت کیا جائے، میت کے اوپر پڑھا جائے، تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر بیان کیا وَإِذَا قُرِعَتْ عَلَى مَنْ قَرُبَ أَجْلُهُ، اور اگر اس کے پاس پڑھی جائے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، عند موتہ، اس کی موت کے وقت پڑھی جائے اس کے اوپر، نتیجہ کیا ہوگا کہ سہل اللہ علیہ خروج روحہ، خدا اس کی موت کو اس کے اوپر آسان کر دے گا، اس کی جو روح نکلنے کا عمل ہے، یہ جو مشکل میں ہے، خدا اس کو آسان کر دے گا۔ خدا بندے متعال سے دعا ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی، اس کے مطالعے پہ عمل کرنے کی ہم توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔